زین انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کی دو چیزیں بڑی سٹرینتھ مانی جاتی ہے، ایک سوشل میڈیا اور پھر جو باقی پارٹیز کو بھی اور فوج کو بھی باقی لوگوں کو گلے یہ تھے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو مس یوز کرتے ہیں اور پروپیگنڈا ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ آج انہوں نے اپنے کیڈٹس کو کہا کہ پرسیپشن اور یہ جو فیک سارا ہے اس کے تھرو آپ دیکھیں، اور ساتھ ہی آرٹیکل 19 کی جب بات کی تو ان کا وہ لوگ ہمارے سے بات نہ کریں جو خود ڈیلی بیسس پہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اور آرٹیکل 19 کا جیسے میں شروع میں پڑھا تھا کہ باقی تمام چیزوں کے علاوہ جو انسائٹمنٹ ٹو این offense ہے یہ بھی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو obviously May 9 آپ لوگوں کے گلے پڑا ہوا ہے، تو کیا اب ہم سکون سے بیٹھ جائیں کہ آپ لوگوں کی نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ کوئی سائن ہے؟ کیونکہ اگر آرمی چیف کا جو آج بیان ہے اس کے بعد تو لگتا ہے فوج اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے بات کرنے میں، بلکہ شاید آنے والے دنوں میں سختی بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور شکریہ ادا کروں گا چیف صاحب کا بھی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم سب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کا پتہ ہے اور ہمیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ سر اگر ایسے ہی بات ہے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیا پاکستان کے آئین میں رائٹ آف اسمبلی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آرمی چیف صاحب کو بھی ہماری آواز میں آواز ملانی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر جب لوگوں کی چادر چار دیواری پامال ہو رہی تھی، جب بغیر اریسٹ وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا تھا، جب پولنگ ایجنٹس کو آر او کے دفتروں کے باہر پولیس کی نفری لگا کے روکا جا رہا تھا، جب ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، میڈیا کے ممبران کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، جب ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کی ٹرائل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے کورٹوں کے اندر سے ہائی کورٹ کے اندر سے بندوں کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا تھا، تو تب کون جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن لمٹ سے آگے جا رہا تھا؟ آئی اگری ود دا آرمی چیف when he says کہ ہم سب کو اپنے کانسٹیٹیوشن لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم سب کو اپنے کانسٹیٹیوشن لمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ میں آج بھی یہ بات مانتا ہوں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے حد میں رہ کے کام کیا ہے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آپ کے خیال میں جب آپ کے خیال میں آرمی چیف بات کر رہے تھے تو کیا وہ مخاطب کیڈٹس سے تھے یا آپ لوگوں سے تھے؟ سر اس کا تو چیف صاحب ہی جواب دیں گے، بٹ میں تو چیف صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن لمٹس کی بات کی ہے، انہوں نے آئین قانون کی بات کی ہے، اور میں اب چاہوں گا کہ آرمی چیف صاحب کا یہ میسج ہر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جائے، ہر پاکستان کے اس ادارے میں جائے جہاں پر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زین، آپ نے باتیں سنی ہیں، کافی اسٹرانگ باتیں کر رہے تھے بلال کیانی صاحب، واٹ ڈو یو سے؟ سر میں نے ساری باتیں سنی، مجھے 2 منٹ دیں گے ان کا تسلی سے جواب دینے کا۔ بلال کیانی از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن اور بڑا سنجیدہ آدمی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہی اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان دیٹ سیسفول دیٹ یو کال PMLN، اور اس کے اوپر جو ہے پٹواریوں کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ ہز آرگیومنٹس آر ڈیوائڈ آف آل لاجک اینڈ آل کامن سینس۔ بلال کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین کا وہاں جانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا۔ لیٹس بی ویری کلیئر مالک صاحب، 9 مئی کو کیا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا؟ ہم نے بالکل کیا، ہماری پارٹی کے قائد کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن کیا 9 مئی کو ہم املاک کے اندر گھسے، ہم نے جلاؤ گھراؤ کیا؟ ہم نے قطعاً یہ نہیں کیا۔ جس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ڈاکٹر راشد صاحبہ کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں، وہ میگا فون پہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، ہم نے باہر آنا ہے، ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا۔ ہماری قیادت کے آپ 9 مئی کے کوئی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرے والد کے اوپر آپ نے 50 سے زیادہ کیس کیے ہوئے ہیں۔ میرے والد نے جو 9 مئی کو میڈیا ٹاک کی ہے اور ویڈیو پیغام جاری کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو باہر لے کے آؤ، پرامن احتجاج کرنا ہے ہم نے۔ تو جسٹ بیکاز وی ور آؤٹ آن دی اسٹریٹس ڈز ناٹ مین کہ ہم نے جلاؤ گھراؤ کی ہے۔ اگر ہم نے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر کے اندر گھس کے جلاؤ گھراؤ کرنا تھا تو ہم GHQ کے گیٹ پہ کیوں رک گئے؟ ہم GHQ کے اندر کیوں نہیں گئے؟ دیز آر آل فالس فلیگ آپریشنز۔ مالک صاحب آج 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس اسپیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر موجود ہیں، لیکن زین آپ کی ڈاکٹر یاسمین ایک ایڈ آن کر لیں ڈاکٹر یاسمین کا، ٹوٹلی اگری ود یو، بلکہ مجھے تو ان کی انکارسریشن سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ 75+ کینسر سروائیور، پتہ نہیں کیا ان سے خطرہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ پھر ہم نے ویڈیوز
آپ کے خان صاحب کے نیفیو کے بھی دیکھے جو وردی کو سوٹی پہ لے کے پھرا رہے تھے, تو وہ دوز تھنگز ڈڈ ہیپن نا. تو دیکھیں میں نے تو سر آئی ول سے دس اگین اینڈ آئی سیڈ اٹ ملین ٹائمز, اگر کوئی بندہ 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کے دار تک پہنچانا چاہیے, بٹ ملٹری کورٹس از ناٹ دی آنسر. سویلینز کو سویلین کورٹس پہ ٹرائی کرنا چاہیے, اے ٹی سی کی عدالتیں موجود ہیں, اے ٹی سی کی عدالتوں میں کریں. میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو صرف یہ ہے کہ بلال کیانی صاحب کا کہہ دینا کہ کیونکہ ڈاکٹر راشد صاحبہ سڑک پہ کھڑی تھی یا ہمارے قائدین سڑکوں پہ گئے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا آپریشن ہم نے کیا ہے, قطعاً ایسے نہیں کیا. مالک صاحب, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے, سب سے بڑی ریلیز, سب سے بڑے دھرنے کیے اور کبھی گملہ نہیں توڑا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن کام کرنے والے لوگ ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں, آپ کو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں, میں سر اس پہ آ رہا ہوں. تو میرا سوال یہ, سوال سن لیں سر, سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑے تو ان پہ تب ہی پڑے گا نا, اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے کہ سارے پولیٹیشنز اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تب بوجھ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ میں کہ کوئی رویہ بدلے. اگر آپ علیحدہ خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ سر ان پرنسپل آئی ایگری ود یو. پہلے مجھے ذرا بلال بھائی کا جواب تو دینے دینا. آج انہوں نے اتنی حیران کن باتیں کی ہیں, میں تو شوق میں چلا گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. بلال کیانی صاحب ان انسلٹنگ دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. آج بھی 2024 میں بھی اس فسائیت کے باوجود, اس ظلم اور جبر کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے جماعت آج بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے, جس مینڈیٹ پہ ووٹ دیا ہے, جس بیانیے پہ ووٹ دیا ہے, وہ پولیٹیکل جماعت ہی نہیں ہے؟ بلال صاحب کو اپنی باتوں پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. بیساکھیوں کی آپ بات کرتے ہیں بلال صاحب, فار گاڈ سیک 16 سیٹوں والی جماعت ہیں آپ. آج آپ حکومت بنائے ہوئے ہیں, آپ نے فارم 47 میں حکومت بنائی ہوئی ہے. کس کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج کون بیساکھیوں میں حکومت بنا کے کھڑا ہے؟ آج بھائی جان 16 جماعتوں والی پارٹی جو ہے حکومت میں بیٹھی ہے, اینڈ دے ہیو دی اوڈیسٹی ٹو ٹیل اس کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ہمیں سر بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی سر, بلال بھائی کیونکہ اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے, ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ایکسٹینشن صرف ہم نے نہیں دی تھی. گجرانوالہ میں جلسہ آپ نے کیا, گالی گلوچ آپ نے کی, ڈان لیکس آپ نے کی, ایکسٹینشن کی بات آئی تو جنرل باجوہ صاحب کو 360 ووٹ پڑے تھے. سب نے مل کے جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کا. تو بھائی جان پلیز مطلب ہے ماضی میں بھی تھوڑا جا کے دیکھیں, ماضی میں اپنے حال کو بھی دیکھیں. اب بات آ جاتی ہے جو مالک صاحب کر رہے ہیں. مالک صاحب ان پرنسپل آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں جیسے آپ بات کرتے ہیں پاور سینٹرز کی کہ یہ پاور سینٹر شفٹ ہو گیا ہے, اگر ہم پاور سینٹر کو واپس ہی جمہوریت کے اندر لانا چاہتے ہیں, ایوان کے اندر لانا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر all the political forces have to get together. میں اس کا قائل ہوں, لیکن ہماری اس میں ایک شرط ہے. ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سر ڈاکہ ڈلا ہے. ایک ڈاکہ نہیں ڈلا, 3 ڈاکے ڈلے ہیں. 8 فروری کو ڈاکہ ڈلا, ریزرو سیٹس کے اندر ڈاکہ ڈلا, 21 کے ضمنی الیکشنوں میں ڈاکہ ڈلا. پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ دیا.